اللہ نے دیکھا، اللہ صرف مسجد میں دیکھ رہا ہے. کیسا انسان ہے، کیسا اس کے اندر کاہلی کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ شریانوں میں کاہلی کا جو ناسور، کاہلی کا جو ناسور داخل ہو گیا ہے. اب مسجد آتے ہوئے سستی کرتا ہے. مسجد گلزار مدینہ اس کو آنا بڑا مہنگا پڑتا ہے، لیکن سینٹر عیاشی کے لیے جانا اس کے دل کو آرام دیتا ہے، اس کے اوپر خرچے کا بار نہیں دیتا. یہ انسان دین سے غافل ہو گیا. یہ آتا ہے مسجد میں اور سمجھتا ہے کہ احسان کر رہا ہوں اپنے پروردگار پر، کہ پروردگار مسجد میں آ کر اس کو یاد کرنے کو قبول فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں آؤں مسجد میں. میں چلا جاتا ہوں کبھی کبھار عید کے نمازی، کچھ بعض ہوتے ہیں بقرعید کے نمازی، بعض ہوتے ہیں جمعے کے نمازی، بعض ہوتے ہیں جمعرات کے نمازی، بعض ہوتے ہیں فجر کے نمازی، بعض ہوتے ہیں بے نمازی. تو یہ مختلف کیٹیگریز اور کیلیبرز ہو گئے ہیں ابھی لوگوں کے. یعنی نمازیوں کے بھی آپ دیکھیں ان کا رینک سسٹم. ہاں پڑھتے ہیں نماز، بس صرف عید الفطر ٹھیک ہے. دوسرے سے پوچھیں پڑھتے ہیں نا؟ ہاں پڑھتا ہوں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، عیدین کی نماز. اچھا بقرعید کے نمازی نماز پڑھتے ہو بھائی تم؟ ہاں باقیوں میں تو ٹائم نہیں ملتا، لیکن جمعے کی پڑھتا ہوں، جمعے کا نمازی. اچھا ویسے دن میں نماز پڑھتے؟ ہاں نماز بس ٹھیک ہے، وہ کام بہت ہوتا ہے وغیرہ، دنیا کے معاملات ہیں. بیوی ناراض ہوتی ہے، 4 وقت تو نہیں آ سکتا، فجر کو چھپ کے آ کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں بیوی سے چھپ کر. کیا دنیا غالب ہو گئی ہے. خیر بہرحال یہ انسان مسجد میں آتا ہے، اللہ پہ احسان کرتا ہے، جب نکلتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے فخر سے، غرور سے کہ میں نے نماز پڑھی ہے. نماز فرض ہے. یہ کوئی نیکی اتنا بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے، نیک کام ہے، فرض ہے. اب کھانا کھانا، پانی پینا، چائے پینا، یہ سب جو ہے ضروریات ہیں جسم کو زندہ رکھنے کے لیے. نماز دل کو زندہ رکھنے کے لیے ضرورت ہے. دل مردہ ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا اگر نماز نہ پڑھے. لیکن نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ احسان کر دیا، پروردگار پہ بہت بڑا ہم نے احسان کر دیا نماز پڑھ کر. آج دنیا سے غافل ہیں. معراج کی رات کو آتے ہیں، یہاں پہ ذکر مصطفیٰ کو سنتے ہیں، ذکر الہی کو سنتے ہیں، درود و سلام کی محفل میں شرکت کرتے ہیں. باہر نکلتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی ان پہ کچھ تبدیلی نہیں آتی. گھر پہنچتے ہیں تو ویسے کہ ہی ویسے ہی بے نمازی. جو اہتمام، جو بھاگ دوڑ، آنا جانا مسجد کا، سب کیا دھرا رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو معراج عطا فرمائی. آپ معراج پہ تشریف لے گئے، تحفہ نماز کو لے کر آئے. مومن کو یہ اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے مسلمان کو کہ معراج کے تحفے میں یہ نماز ملی. 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو 50 کے برابر ثواب ملے گا. معراج کا تحفہ کلمہ حق ملا. کلمہ حق. آج کون کلمہ حق بولتا ہے؟ آج برائی کو دیکھ کے برائی نہیں کہتے، ہم چھپ کے کر رہے ہیں، اللہ ہمارا نہیں دیکھ رہا. آج ہم غافل ہیں. آج بھی وقت ہے، سنبھل جائیں. کچھ نہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کو بچا لیں. یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر گلزار مدینہ، مسجد طیبہ انوار مدینہ،
اور جو مساجد اس سرزمین پر حضرت والد ماجد قائد اہل سنت مبلغ اعظم مبلغ اسلام علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ جو خانوادہ صدیق کے امین تھے، ان کے پیروں کی برکت سے، ان کے قدوم کے آنے کی برکت سے، جو اللہ رب العالمین کے یہاں جو گھر اور جو قرآن پاک اور محفل میلاد کی محفلوں کا انتظام اللہ نے فرمایا ہے، اس سے مستفید ہو، مسجد سے اپنے تعلق کو رشتے کو جوڑ لیں، مسجدوں میں آئیں۔ اس معراج کا ذکر کو سننا مقصد نہیں ہے، فقط معراج کا جو مقصد ہے، جو لاجک، جو آئیڈیالوجی، جو تھیوری ہے اس کے پیچھے، وہ ہے مسجد میں آنا، گلزار مدینہ کو آباد کرنا۔ آپ 1000 یورو باہر خرچ کر سکتے ہیں، بیگم کو شاپنگ کرا سکتے ہیں، ڈر ہے مارے گی، 1000 یورو کی شاپنگ کرا دی بازار لے جا کے۔ مسجد میں آتے ہیں تو 100 یورو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ اللہ کے گھر سے کیسی محبت ہے، یہ اللہ کے گھر سے کیسی محبت، اس کے لیے کیسا احترام ہے۔ اللہ کے گھر میں آئیں، معراج کا تحفہ، جو نماز آپ کو ملی ہے معراج کے تحفے میں، اس نماز کو مسجد میں آ کر ادا فرمائیں۔ 27 گنا آپ کی نمازوں کا ثواب بڑھ جائے گا۔ معراج کی رات کو آ کے شب بیداری کریں، اللہ صبح اٹھیں گے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ برات کی راتوں میں مسجد میں آ کے عبادتیں کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ تبارک و تعالی سالہ سال کی عبادتوں کا ثواب دے گا۔ روزہ رکھیں، اللہ سالہ سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔ رمضان کی راتوں میں مسجد میں آئیں، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، اللہ اللہ، کیا اللہ کی رحمتوں کے باڑے بٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ مالا مال فرما دیتا ہے۔ مسجد میں آئیں، مسجد میں آئیں، مسجد سے تعلق کو جوڑیں، نماز سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ نماز اگر صحیح ہے تو سارے اعمال صحیح ہیں، اگر نماز میں گڑبڑ ہے سب اعمال میں گڑبڑ ہے۔ یہ داڑھی کا بڑھانا، یہ سر پہ ٹوپی کو رکھنا، بعض حضرات تو فیشن میں مہندی بھی لگا لیتے ہیں کہ جوان رہوں گا، بیوی مارے گی نہیں، کہ بڈھا ہے مارو اس کو، داڑھی کو لال رکھو۔ یہ تمام سنتیں، یہ تمام اعمال مسجد میں آئیں گے تو تبھی نصیب ہوں گے۔ مسجد میں آؤ۔